بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی بار وہ سیریس ہو جاتی، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے دونوں کی صلح ہو جاتی۔ احسن دونوں کی ان حرکتوں کو خوب انجوائے کرتا، ان دونوں کی خوب آؤ بھگت کرتا، جبکہ مہرین کے رویے میں گرم جوشی کا فقدان ہوتا۔ کہیں وہ دونوں سمجھ نہ پاتے، اگلی بار پھر چلے آتے۔ جب بھی آتے مہرین کی بیٹی کے لیے سویٹس اٹھا لاتے یا پھر کوئی چھوٹا موٹا کھلونا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ عائشہ اب 2 سال کی ہونے کو تھی کہ ان کے ہاں دوسرا پھول محسن کی شکل میں کھل اٹھا۔ محسن ہو بہو اپنی ماں کا ناک نقشہ اور رنگ لایا۔ وہ بے حد خوش ہوئی۔ اب 2 بچوں کی اوپر تلے آمد نے اسے کچھ تھکا سا دیا، گو اسے ساس کی ہمہ وقت مدد حاصل تھی۔ اس کے باوجود چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنی بھاگ دوڑ اور پھر گھر کے کام۔ شام کو احسن آ جاتا تو وہ یوں ہلکی پھلکی ہو جاتی جیسے کبھی تھکان ہو ہی نہ۔ ان دونوں بچوں کو سنبھالنے میں اس کی مدد کرتا۔ کئی بار اسے لیٹنے کا کہہ کر وہ خود بچوں کی چھوٹی موٹی ضروریات پوری کر دیتا۔ اس کی محبت اور مہرین کا بے حد خیال رکھنے کی عادت وہ آہستہ آہستہ اس کی خوبیوں کی متعارف ہونے لگی۔ احسن کو کبھی غصہ نہ آتا، بلکہ وہ اکثر مارے غصے کے چلا اٹھتی، بعد میں شرمندہ بھی ہوتی۔ کبھی کبھار جب وہ ناسازی طبع کے باعث لیٹ جاتی تو احسن عائشہ اور محسن کو بڑے پیار سے سنبھال لیتا۔ خاص طور پر وہ عائشہ سے بے انتہا محبت کرتا۔ بیٹیاں تو مہمان ہوتی ہیں مہرین، اور پھر اللہ نے تمہیں کوئی بہن بھی تو نہیں دی تھی۔ عائشہ سے وہ خاص محبت کا سلوک روا رکھتا۔ بیٹیوں سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، وہ مہرین کے غصے میں آ جانے پر اسے سمجھاتا۔ جب کبھی وہ تنہائی میں سوچتی تو احسن کی باتوں پر بے ساختہ پیار آ جاتا، لیکن جب کبھی کہیں کوئی خوبصورت کپل نظر آ جاتا وہ کئی دن تک ڈسٹرب رہتی۔ کئی بار چڑچڑے پن کی وجہ سمجھ میں نہ آتی۔ تب بھی ان دنوں اماں کا فون آیا۔ شرمین زبردستی لڑائی کے بعد گھر بیٹھی تھی۔ اماں سخت پریشان تھیں۔ اسے بلایا، فوری طور پر وہ احسن کے ساتھ فوراً ہی جا پہنچی، لیکن احسن اسے چھوڑ کر خود واپس چل دیا۔ شرمین میری موجودگی میں کھل کر تم سے ساری بات نہ کہہ سکے۔ احسن وہ صرف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ چلا گیا تو واقعہ ہی شرمین جو احسن کے سامنے چپ تھی پھٹ پڑی اور دھواں دھار رونا شروع کر دیا۔ جب شرمین کافی سارا رو چکی تو اس نے اس سے جھگڑے کی وجہ پوچھی۔ اس نے شکایات کا ڈھیر لگا دیا۔ شادی کے 6-7 مہینوں میں ہی وہ ایک دوسرے سے بیزار ہو چکے تھے۔ آفتاب کو اپنے حسن کا بے پناہ احساس تھا۔ کچھ تو لڑکیاں خود اس کی طرف متوجہ ہو جاتیں، لیکن وہ خود بھی دل پھینک واقع ہوا اور اکثر خاندان کے فنکشن میں اور دوسری تقریبات میں شرمین کو اگنور کرتا تھا۔ آفتاب کے اندر احساس برتری حد سے بھی زیادہ بڑا ہوا تھا۔ وہ بیوی کے بارے میں پیر کی جوتی والا رویہ رکھتا جو شرمین کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ اکثر اسے احساس دلاتا رہتا کہ وہ احسن کے مقابلے میں آفتاب کے سامنے اونچا تھا۔ غصے میں آ کر چیخنا چلانا آفتاب کا معمول تھا۔ ایک بار کہیں وہ آفتاب سے احسن بھائی کے مزاج کی عاجزی کے متعلق کہہ بیٹھی تو آفتاب نے احسن کی بدصورتی کو اس کے لیے طعنہ بنا لیا اور اکثر کہتا، وہ کالا دبا ہوا بیوی کا غلام احسن نہیں ہوں، سمجھی تم؟ شرمین کی اس بات پر مہرین بری طرح چونک گئی، لیکن شرمین اپنی دھن میں کہیں جا رہی تھی۔ وہ بے حد تنگ مزاج اور بدتمیز ہے۔ احسن بھائی سے بھلا اس کا کیا مقابلہ؟ مہرین کو آفتاب کی باتیں سن کر دکھ ہوا اور شدید غصہ بھی آیا۔ احسن کی توہین نے اسے چراغاں کر دیا۔ آفتاب سامنے ہوتا تو شاید وہ اس کے منہ پر تھپڑ دے مارتی۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ احسن اپنے دھیمے مزاج، نرم لہجے اور اچھی گفتگو، اچھی عادتوں کے باعث اس کے دل کے سنگھاسن پر قبضہ جما چکا تھا
اور آفتاب بے تحاشا حسین ہونے کے باوجود کس قدر نفرت ہو چکی تھی۔ تب اس سے بڑی مومانی کی بات 100% سچ لگی۔ وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی، مرد کی شکل و صورت کا کیا کرنا ہے، بس مزاج ٹھنڈا رکھتا ہو، محبت کرنے والا ہو اور ساتھ نبھانے والا، عزت کی روٹی چار دیواری میں بٹھا کر کھلا سکے اور بس۔ احسن تو بڑی مومانی کے بتائے ہوئے فارمولے پر 100% پورا اترتا تھا، لیکن وہ مسکرا اٹھی۔ جی چاہا اڑ کر احسن کے پاس چلی جائے، اسے سر آنکھوں پر بٹھائے اور اپنے دل میں چھپا لے۔ قدرت نے کیسا شاندار مرد اس کے نصیب میں لکھ دیا۔ لیکن اس وقت فوری طور پر مسئلہ ہے شرمین کا۔ وہ واپس جانے کو تیار نہیں تھی، جبکہ اماں اور ابا چاہتے تھے کہ وہ شام ہونے سے پہلے گھر لوٹ جائے۔ میں نہیں جاؤں گی اماں، وہ بہت بدتمیز اور زبان دراز ہے، گالیاں بکتا ہے۔ ماما سخت مجبور لگ رہی تھیں۔ مرد جیسا بھی ہو، برداشت کرنا ہی عورت کی بہادری ہے۔ اب وہ زمانے گئے جب عورت کلی طور پر مرد کی محتاج تھی۔ پڑھی لکھی ہو، جاب کر لو، اپنا بوجھ خود اٹھا لو، مگر اگر وہاں نہیں جاؤ گی، کیوں بھئی؟ اس نالائق آفتاب کی بدتمیزی کی سزا ہمیں کس لیے؟ ہم تو اپنی پیاری سی بہو کو لے کر ہی جائیں گے۔ انہیں پتہ بھی نہیں چلا اور ماموں اور مومانی اچانک ہی ان کے سر پر آ پہنچے۔ یوں وہ جو نہ جانے کے بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی، چپ چاپ اٹھ کر ساتھ چل دی۔ شرمین کا جھگڑا تو نپٹ گیا، لیکن اس کے دل میں آفتاب کے لیے نفرت کا بڑا گہرا بیج بو گیا۔ مہرین نے اس سلسلے میں احسن سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن خود اس نے آفتاب کو منہ لگانا چھوڑ دیا۔ یہ الگ بات کہ احسن کا سلوک شرمین آفتاب سے ویسا ہی تھا۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ مہرین اور احسن کے بالوں میں چاندی اتر آئی۔ عائشہ اور احسن اپنی تعلیم کے مدارج طے کر کے اس اسٹیج پر آ پہنچے جہاں ماں باپ ان کے رشتے کے بارے میں کہنا سننا شروع کر دیتے ہیں۔ عائشہ ایک ذہین اور لائق بچی تھی۔ مہرین نے اسے امور خانہ داری بھی سکھائی۔ محسن نے IBA سے MBA کر لیا۔ ایک زمانے میں مہرین ہمیشہ سوچا کرتی کہ مجھے تو خوبصورت شوہر نہ مل سکا، لیکن عائشہ کا دولہا اتنا خوبصورت ڈھونڈوں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ لیکن جب عائشہ کا رنگ روپ دیکھا تو وہ بجھ کر رہ گئی۔ آج اس کی ایک پرانی دبی ہوئی خواہش پوری ہو جانے کو تھی۔ احمد سعید ان کی توقعات کے عین مطابق تھا، عائشہ اس کے برابر نہ تھی۔ اس کے باوجود وہ لوگ رشتہ چاہ رہے تھے۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ وہ بار بار عائشہ کی طرف دیکھتی، پھر تب بھی احسن کا سگا بھتیجا وہاں آ گیا۔ السلام علیکم چچی جان۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتے رہو۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ میں آپ کے پاؤں کی تکلیف کے متعلق پوچھنے چلا آیا۔ پچھلے دنوں وہ غسل خانے میں پھسل گئی تھیں، اب ٹھیک ہوں بیٹا۔ اس نے محبت سے عادل علی کی طرف دیکھا، وہی احسن والا دھیما محبت بھرا لہجہ۔ اسے عادل علی پر بے اختیار پیار آیا۔ وہ مشورے کی خاطر اماں کے پاس چلی آئی، جو اب بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ بابا بستر پر پڑے ہوئے تھے، سو وہ ماں کے پاس چلی آئی۔ وہاں شرمین اور آفتاب پہلے سے موجود تھے۔ شرمین نے آفتاب کو بتایا، احمد کے لیے مہرین کی بیٹی عائشہ کا رشتہ مانگا ہے۔ لا حول ولا قوت! آفتاب جیسے ہتے سے اکھڑ گیا۔ یہ کیا حماقت ہے! ہمیں تو ہوا تک نہیں لگنے دی آپا نے۔ ویسے اگر ایسا ہو جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ احمد سعید کے ساتھ ایک عدد نظر بٹو ہو جائے گا تو اچھا ہی ہے۔ آفتاب منہ کھول کر ہنسا۔ شرمین کے کیا تاثرات تھے؟ مہرین کو یہ جاننے کی کوئی تمنا نہ تھی۔ ان دونوں کی گفتگو اتفاقاً سے اس نے سن لی۔ بیٹی کے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں بڑی مدد ملے گی، اور جب اس کی شرمائی عائشہ عادل کے پہلو میں دلہن بنی بیٹھی تھی تو اس نے سارے لشکر فتح کر لیے اور مستقبل کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی اور ایسی مزید اچھی اور نئی نئی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔